بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کرسمس سے متعلق چند سوالات کے مختصر جوابات دیے جائیں گے۔ کرسمس کا معنی کیا ہے؟ کرسمس کا مشہور معنی کیا ہے؟ یہ کن الفاظ کا مجموعہ ہے؟ موجودہ کرسمس تہوار کا آغاز کب ہوا؟ کرسمس کے تہوار میں درخت کو کیوں روشن کیا جاتا ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کیا ہے؟ کرسمس یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، کرائسٹ اور ماس، جس کے معنی ہیں جشن ولادت مسیح، عید ولادت مسیح۔ اسی طرح اس کے معنی پاک اور مقدس کے بھی آتے ہیں، اور عام طور پر لوگ میری کرسمس بھی الفاظ بولتے ہیں، تو میری کا معنی خوشی یا مبارکباد کے استعمال ہیں۔ عام طور پر یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ تو جو معنی مشہور ہے میری کرسمس کا عام لوگوں کے اندر، وہ ہے اللہ نے بیٹا جنا، لیکن یہ کسی ڈکشنری میں موجود نہیں ہے۔ عام عوام کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ میری کرسمس کا معنی ہے اللہ نے بیٹا جنا۔ کسی لغت کی کتاب میں اس کا یہ معنی مذکور نہیں ہے، لیکن میری کرسمس کا آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہی بنے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مبارک ہو۔ البتہ دوسری طرف دیکھا جائے تو عیسائی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں اور ہر سال 25 دسمبر کو ان کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، تو بالواسطہ میری کرسمس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہوا، لہذا میری کرسمس کہنا جائز نہیں ہے۔ موجودہ کرسمس کے تہوار کا آغاز 16ویں صدی میں جرمنی سے ہوا تھا۔ ایک عیسائی نے رات کو چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر گھر میں درخت کو روشن کیا تھا۔ پھر یہ درخت کو روشن کرنے والا تہوار 1830 میں امریکہ میں شروع ہوا، کہ جب جرمنی سے کچھ افراد نے امریکہ میں درخت کو روشن کرنے کی رسم کا آغاز کیا، اور یہ رسم پھر 20ویں صدی تک جاری رہی۔ اس کے بعد پھر جدید ایجادات ہوئیں اور بلب کی ایجاد ہوئی، اور برقی کمکموں اور مختلف کلر کی لائٹس ایجاد ہوئیں، تو اب ان لائٹ سے اس درخت کو روشن کیا جاتا ہے اور کرسمس کے موقع پر اس رسم کو ادا کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اعلان فرمایا ہے، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اب اس سورہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، تو اس سے عیسائیوں کے کفریہ عقیدے کا رد ہوتا ہے، جس میں عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ولادت کا دن ہے، ان کی پیدائش کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنا ہے، تو اس کی رد ہوتی ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ جنا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی رہا مغربی ممالک میں کچھ لوگ اقلیت کے اندر موجود ہوتے ہیں، جس طرح کہ مغربی ممالک ہیں وہاں مسلمان اقلیت کے اندر موجود ہیں، تو وہ محتاط انداز اختیار کر کے مبارکباد دے سکتے ہیں، جب کہ ان کا اسلامی عقیدہ پختہ ہو، وہ بالکل سمجھتے ہوں اور ان کو علم ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں جنا۔ تو ایسی صورت میں اگر ان کی کوئی مجبوری ہے
وہ ماتحت زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں حالات کشیدہ ہونے کا خطرہ ہے یا انہیں کسی قسم کی کوئی دھمکی ہے، تو ایسی صورت میں محتاط انداز کے اندر وہ وہاں پر مبارکباد دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کے عقیدے پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح علماء کرام نے اس سے بھی منع فرمایا کہ جتنے بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں کوشش کی جائے اس میں شرکت نہ کی جائے تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔